Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about CSS Islamia topic. اسلام میں حجاب کے پردہ اسلام میں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے پردہ جو کہ ساری دنیا خیال کرتی ہے کہ جو پردہ ہے وہ صرف عورت پر ہی واجب ہے، عورت کو ہی کرنا چاہیے، تو اس کا بھی ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ عورت کے لیے ہی نہیں، پردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے قرآن پاک میں پردے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے کہ میں پردے کے بارے میں بات کروں، میں عورت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گی بابل کی تہذیب میں عورت کا کیا مقام تھا۔ تو بابل کی تہذیب میں عورتوں کو ایک تذلیل کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کا شوہر کسی کا قتل کر دیتا تھا تو اس کے شوہر کو سزا نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس عورت کو قتل کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم یونانی تہذیب کی بات کریں تو یہ اپنے دور کی بہت اعلیٰ تہذیب سمجھی جاتی ہے، عظیم تہذیب سمجھی جاتی ہے، اور یونانی دیومالا میں ایک پنڈورا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ خیالی عورت، کہ پہلے تو وہاں پر عورت کی عصمت کے بارے میں بڑے سخت قانون تھے، اس کی عزت کی حفاظت کی جاتی تھی، لیکن بعد میں وہاں پر بھی عصمت دری کی جو تھی برائیاں وہ شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے رومی تہذیب کی۔ تو رومی تہذیب جب اپنے بہت زیادہ عروج پر تھی تب بھی وہاں پہ یہ قانون تھا کہ جو مرد تھے وہ اپنی عورتوں کو قتل کر سکتے تھے، اور وہاں پر بھی عصمت دری کا جو رواج تھا وہ بہت عام تھا۔ اس کے بعد مصری تہذیب کی بات کرتے ہیں کہ اس میں بھی عورت کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، اسے شیطان کی نشانی سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹی سے بھی جو شادی کرنی ہے وہ اس کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھی اسلام سے قبل جو عورت کا جو مقام تھا۔ اس کے بعد میرا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، عرب میں عورت کا کیا مقام تھا، وہ آپ سب نے یقیناً پڑھا ہوگا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عرب میں عورت کا کیا مقام تھا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے، عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، نہ ماں کا پتہ تھا نہ بیٹی کا، کوئی کسی قسم کی ان کی عزت کی حفاظت نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے پوائنٹ، اس میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں مردوں کا حجاب کیا ہے، یعنی کہ اسلام میں مردوں کے لیے کیا اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے کیا شرائط رکھی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے نا سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ یہاں پہ میں لکھ نہیں سکی کیونکہ ٹائم زیادہ لگنا تھا اور ویڈیو لمبی ہو جانی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے صرف یہ آپ سے کہوں گی کہ آپ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا آپ ترجمہ لازمی یاد کریں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سورۃ النور ساری یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ اسے پڑھا کریں، لیکن آپ امید ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ نے 30 اور 31 کا ترجمہ لازمی یاد کر لینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف اسلامیات میں ہو، اور کہیں بھی اگر عورتوں کا ذکر آپ کے CSS PMS میں آئے تو آپ اس کو وہاں پہ کوٹ کر سکتے ہو۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلام میں مردوں کا حجاب کیا ہے، تو سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں بتایا گیا ہے، تو وہ عورتوں کی آیت، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم درج کیا ہے اور بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہہ دو ایماندار مردوں سے کہ وہ بچا کر رکھیں اپنی نگاہوں کو اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی حرام سے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، بلا شبہ اللہ کو پوری خبر ہے ان سب کاموں کی جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ النور آیت نمبر 30 کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد مسلم کی بک ہے 56-443، اس جو حدیث ہے یہ اس کا میں ترجمہ بتانے لگی ہوں آپ کو، کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے تو بہت ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں بے شرمی یا بے حیائی کی کوئی بات آ جائے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں فوراً نیچی کریں۔ حضرت جریرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اس طرح کی نگاہ اچانک پڑ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا تو فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو، یعنی کہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ کسی مسلم عورت کو دیکھیں، کسی عورت کو دیکھیں تو وہ اپنی نگاہ جو ہے وہ نیچی کر لیں۔ یہ مردوں کے لیے حجاب ہے، یہ نگاہ کا حجاب ہے یہ۔ اس کے بعد اگر ہم عورتوں کے حجاب کی بات کریں، یہ صرف نظروں کا میں نے حجاب بتایا ہے، ابھی میں نے جسم پہ پہننے کا پردہ یا حجاب میں نے وہ نہیں بتایا، جسٹ میں نظروں کا بتا رہی ہوں۔ تو اس کے بعد عورتوں کے حجاب کی اگر بات کریں تو سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں ہے، وہ ساری آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کو ایک بار بتا دیتی ہوں کہ اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس سے خود ظاہر ہوتا ہو۔ وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہیں اور اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے یا اپنے باپ دادا یا اپنے شوہر کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کے بیٹوں کے۔ بس یہاں تک انہوں نے بتایا ہے کہ عورت کس کس سے پردہ کر سکتی ہے اور وہ کیسے پردہ کرے، اس سب کے بارے میں سورۃ النور میں بتایا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ پوائنٹ کی۔ یہ تو اسٹوڈنٹس ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے حجاب کی 6 کسوٹیاں۔ کسوٹیاں کہتے ہیں، شرائط کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسوٹیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلی کسوٹی آتی ہے، جو پہلی شرط آتی ہے کہ ایک اسلامی عورت کا جو لباس ہے، عورت اور مرد کا، اس میں کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جسم کا ڈھانپنا، جو مین اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جسم کا ڈھانپنا، اور اس کے لیے جیسے کہ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ سارا ان کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور ہاتھوں کو کے علاوہ باقی سارا جسم کور کریں، لیکن بعض علماء کے نزدیک چہرہ اور ہاتھ بھی اسی میں آتے ہیں، پردے میں ہی آتے ہیں، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، فٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ جسم کے سارے اعضاء نظر آئیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے شوق لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے کہ دیکھنے والے کو اپنی طرف راغب کیا جائے۔ اس کے بعد صنف مخالف سے مواصلت نہ رکھتا ہو، یعنی لباس پہن کر پتہ نہ چلے کہ عورت کا لباس مرد نے پہنا ہے یا مرد کا لباس عورت نے۔ اس کے بعد ہے کہ شفاف لباس ہو، اس پر باریک نہ ہو، جسم کے اعضاء اس سے ظاہر نہ ہو۔ اس کے بعد ہے کفار سے مطابقت نہ رکھتا ہو، یعنی کفار سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں کسی طرح سے کفار کے لباس کے مطابق اس میں جھلک دکھتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس حجاب میں طرز عمل کا دخل، کہ حجاب کرنا تو ہے وہ ٹھیک ہے، حجاب کا مطلب صرف لفظ تک ہی محدود ہو کے نہیں رہ جاتا کہ حجاب کرنا ہے، اس میں صرف لباس کا حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس میں دل کا، آنکھوں کا، نیت کا، سوچ کا، عمل کا بھی اس میں لباس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے جسم پہ لباس پہنا ہوا ہے، ہم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے جا رہے ہیں، نیت نہیں ہے حجاب کرنے کی لیکن پھر بھی ہم نے کیا ہوا ہے، سوچ ہی نہیں ہے لیکن ہم نے کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل میں لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے ساتھ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 لکھنی ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، جس کے لاسٹ پہ آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے جو کہ انسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جن لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت ہے، تو اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ عورت کن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس میں آلموسٹ ساری سورۃ النور ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 30، 31 اب 61، تو اس میں سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ نہ اندھے پر کوئی حرج اور تنگی ہے، نہ لنگڑے پر اور نہ ہی بیمار پر، اور نہ خود تم پر اس بات میں کہ تم لوگ کھاؤ پیو اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے حوالے ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، پھر اس میں بھی خواہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ، تم پہ کوئی حرج نہیں۔
پھر یہ بھی یاد رہے کہ تم داخل ہونے لگو گھروں میں تو سب سے پہلے سلام کرو اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف سے تعلیم ایک حیاتی آفری اور پاکیزہ دعا کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سمجھو اور اس سے عقل لو۔ اس آیت میں سب کے ساتھ بتا دیا ہے کہ عورت کن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتی ہے۔ اس میں چچا، تائی، ماموں، باپ، بھائیوں اور ان تمام رشتہ داروں کا ذکر ہے جس کے لیے عورت کو پردہ کرنے پہ زیادہ سختی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخلے کی ممانعت۔ قرآن پاک کی سورۃ النور آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور اجازت لینے سے پہلے گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے ایسے مواقع ہیں جن پر گھر میں داخلے کے لیے انہوں نے سارے آداب بتائے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا آتا ہے وہ ہے عورتوں کے ستر کی جو حدود ہیں وہ کیا ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ اور چہرے کے سوا سارا جسم ڈھانپے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، لیکن علماء کے نزدیک اور چہرہ اور ہاتھوں کو ڈھانپنا بھی جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد ہے کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی بڑھنا ہوں، یعنی کہ ان پر لباس پہنا ہوا نظر بھی نہ آئے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، تو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جن لوگوں سے پردہ نہیں ہے کہ کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا یا اس کے لیے سخت جو ہے احکام نہیں ہے، وہ ہے محرم، غلام، لونڈیاں، بالغ جو بچے ہیں ان کو اس حکم سے خارج کیا گیا ہے کہ وہ گھر میں آ جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک مخصوص اوقات ہے جس سے ان کو اجازت لینے کا حکم ہے، ورنہ وہ آ جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں پر پردہ نہیں ہے، سورۃ النور کی آیت نمبر 60 آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ عورتیں جو کہ بوڑھی ہو چکی ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، تو ان کے لیے پردہ جو ہے اس کا حکم ذرا ٹل جاتا ہے، نہیں ہے اتنا۔ تو آیت نمبر اگر آپ 60 پڑھو گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا حجاب مہذب لوگوں کی علامت ہے، یہ کویسچن ہے، تو اس کا آپ نے اس طرح سے آنسر دینا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں، ایک ایگزامپل ہے کہ توکل کرنا جو کہ ترکی کی ایک معزز خاتون اور نوبل پرائز یافتہ ہیں، جب نوبل پرائز لینے کے لیے وہ اسٹیج پر گئیں تو وہ حجاب میں تھیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آج کے مہذب معاشرے میں بھی آپ پرانے خیالات کے لوگوں کے جیسا لباس پہنا ہوا ہے، جبکہ آج تو تہذیب آزاد ہے، تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل لباس انسان کے مہذب ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ انسانیت کے بالکل ابتدائی زمانے میں جب انسان بالکل برہنہ تھا، اس نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا، پھر اور تعلیم یافتہ ہوا تو اس نے اپنے جسم کو باقاعدہ لباس کے ساتھ ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پرانے زمانے کی جو معزز خواتین تھیں وہ بھی اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ ابھی آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی اپنے کسی اور تہذیب کو دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، تو وہاں کے جو پرانے زمانے کے انہوں نے جو موویز اور ڈرامے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے پورا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو جو معزز خواتین تھی پرانے زمانے کی وہ بھی پورا لباس پہنتی تھی، صرف لونڈیوں کو ہی مکمل لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ تو مکمل لباس انسان کے مہذب ہونے کی علامت ہے، نہ کہ پرانے خیالات کا مالک ہونا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں حاصل کلام کی، جیسے کہ آپ انگلش میں کنکلوژن لکھتے ہیں اور میں نے پنجابی کا ٹاپک آپ کو کروایا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے مقدی گل لازمی نیچے لکھنا ہے، تو اسی طرح آپ نے حاصل کلام اسلامیات میں لازمی لکھنا ہے۔ یہ ایک طرح سے خلاصہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اس کو 4 سے 5 لائنوں میں ڈسکرائب کرنے کا۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو جو ٹاپک دیا ہے تو اس کا اگر میں اس کی بات کروں تو اس کا جو حاصل کلام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لکھنا چاہیں کہ اس پیمانے پر اگر سوچا جائے تو نتیجہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کس تہذیب کی طرف جا رہا ہے۔ انسان کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی عزت و
आबरू और तौकीर का ख्याल रखें, ना कि जानवरों की तरह बढ़ना होकर अपने अज़ा की नुमाइश करता रहे। हिजाब आज़ादी में आर या रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो इज़्ज़त और आबरू की इलामत है। ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए ये मुआशरे को फहाशी, बेहयाई और बुरे कामों से रोकने का ज़रिया है। अब ये इंसान का इख्तियार है कि वो इसको चाहे तो इख्तियार करे, तो चाहे तो छोड़ दे। हमें मॉडर्न होने की बजाय मॉडरेट होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ें मुआशरे में हमें मुतारिफ़ करवानी चाहिए जिससे कि सबको फ़ायदा हो, ना कि उससे मुआशरे में बदअमनी फैले। तो ये थी आज की हमारी सारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको इस्लाम में हिजाब का एक कॉन्सेप्ट था जो वो क्लियर हो गया होगा। इतने पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए वो मोर देन इनफ होंगे, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम्स में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने ज़्यादा जो कंटेंट है उसको इकट्ठा करें और फिर लिखें। लिखने का तो टाइम इस तरह से होता है कि हम अगर अपनी स्पीड ना पकड़े तो हम 3 से ज़्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो इस लिहाज से जितने आपको पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं उसको भी अगर आप इसी तरह से सूरत नूर की आयत नंबर 30, 31, 27, 60, 61 को आप अच्छी तरह से याद कर लें, उसको इसमें कोट करें अच्छे से, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या वीडियोस बनाऊं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उससे पूछें मुझसे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।